کرنے والی سب کو لایا جائے، اور اسی طریقے سے پیچھے کی جانب جو ہمارا مائک نمبر 2 سینٹر پہ ہے اور مائک نمبر 5 سب سے اخیر میں ہے، وہاں بھی جتنے غیر مسلم بھائی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو آگے کیا جائے۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، والنٹیئر حضرات بتا سکتے ہیں مائک نمبر 1 میں کچھ لوگ ہیں، 2 لوگ ہیں، مائک نمبر 2 میں سینٹر پہ جو مائک ہے بھائیوں کے شعبے میں وہاں کوئی ہیں، 2 لوگ وہاں بھی ہیں۔ مائک نمبر 3 اور 4 جو خاتون کے شعبے میں 2 مائک ہیں، وہاں اگر کوئی خاتون ہوں تو مجھے اطلاع دی جائے۔ 3 بہنیں ہیں، 3 بہنیں اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں۔ مائک نمبر 5 جو ہمارا سب سے اخیر میں مائک ہے بھائیوں کے شعبے میں، وہاں اگر غیر مسلم بھائی اسلام قبول کرنا چاہتے ہوں تو ان لوگوں کا بھی اشارہ دیا جائے، بتایا جائے۔ ایک بھائی مائک نمبر 5 پہ ہیں۔ میری درخواست ہے والنٹیئر سے کہ جو بھی غیر مسلمان اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں اسے مائک کی طرف لے آئیے، لیکن کس سے بھی زبردستی مت کیجیے۔ وہ خوشی سے آنا چاہتا ہے تو اسے جگہ دیجیے آگے آنے کے لیے۔ اور وقت کی قلت کی وجہ سے ہمیں کویشچن آنسر سیشن ذرا کم کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ آخری سیشن ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء دین مفکر دین سے ان کے بھی سجیشن لے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کانفرنس کے بارے میں۔ یہ سیشن کویشچن آنسر سیشن تھا، لیکن میرے سمجھ سے کویشچن آنسر سیشن سے تبدیل ہو گیا شہادہ کے سیشن میں۔ مجھے یاد آ رہی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ لاکھوں لوگ الحمدللہ اسلام کی طرف آ رہے اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے۔ میری خواہش ہے کہ کم از کم 10 لوگ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر غیر مسلمان سے پوچھے وہ کیوں کرنا چاہتا ہے۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں کہوں گا کہ موونگ مائکروفونز ہے، آپ اپنا انٹرویو اس سیشن کے بعد دے سکتے، مائک کے سامنے کہہ سکتے کیوں آپ اسلام پسند کرتے، کیوں قبول کرنا چاہتے۔ یہاں وقت کی قلت کے ہونے کی وجہ سے میں صرف چاہوں گا کہ جتنے لوگ مائکروفون پہ کم از کم اپنا نام پہلے کہے۔ مائکروفون 1 پہ جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے آپ اپنا نام کہہ سکتے۔ میرا نام بپی پال ہے، میں کلکتہ سے آیا ہوں، تو میرے کو اسلام میں اچھا لگا تو میں ہی اپنا فیملی کو میں بولا تھا جی اسلام قبول کرو۔ میرے کو کوئی دوست نے بتایا جو اسلام ایک شانتی دھرم ہے، تو اس حساب سے میں اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بھائی صاحب وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں چاہتا ہوں ہر ایک کی بات سنوں، لیکن ہمارے علماء دین رکے ہوئے لاسٹ سیشن کے لیے۔ آپ اپنی ساری جو وجہ ہے ہم سننا چاہتے، یہاں موونگ مائکروفونز ہے، آپ گیسٹ لاؤنج میں آ سکتے اور اپنا بیان کر سکتے کیمرہ کے سامنے انشاءاللہ۔ آپ کا صرف نام اور کدھر سے وہ کہیے جو کہ سارے لوگ کا سن سکو۔ آپ کا نام اور کدھر سے آپ ہے؟ میں ابھی فی الحال کرلا سے آیا ہوں۔ کرلا سے ہے آپ کلکتہ سے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام بپی پال ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی صاحب؟ میرا نام، میں گجرات سے آیا ہوں، میرا نام شنکر ہے۔ شنکر بھائی گجرات سے۔ 2 لوگ ہیں پہلے مائک پہ۔ مائک نمبر 2 پہ آپ بھائی صاحب آپ کا نام بتا سکتے اور کدھر سے آئے؟ کرلا سے آئے ہیں۔ کرلا سے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کرن کمار۔ کرن کمار۔ دوسرے بھائی مائک نمبر 2 پہ۔ کرلا سے آیا ہوں۔ آپ بھی کرلا سے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سنیل کمار گوتم۔ سنیل کمار گوتم۔ مائک نمبر 2 پہ اور کوئی ہے؟ تیسرے بھائی 2 ہے صرف۔ مائک نمبر 3 پہ کوئی بہن ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے بہن؟ میرا نام پہلے بھارتی تھا۔ بھارتی نام ہے۔ آپ کدھر سے آئے؟ چیمبور سے۔ چیمبور سے۔ ماشاءاللہ۔ اسلام قبول کرنا چاہتی؟ جی ہاں، میں نے اسلام قبول کر چکی ہوں۔ کبھی؟ تھوڑا سال 1.5 سال ہو گیا۔ جی ہاں۔ اب میرا نام عائشہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی ابھی میں سب کے سامنے قبول کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اسلام ایک بار قبول کیا کافی ہے، دوسرے بار دھونا کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی آپ اگر چاہتی ہے کہ لوگوں کو بتائے تو مجھے کوئی حرج نہیں۔ دوسری بہن آپ کا نام کہہ سکتی ہے؟ دوسری بہن کیا ہے اور میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ کدھر سے آپ ہے؟ بمبئی سے یا بمبئی کے باہر سے؟ اندھیری۔ اندھیری۔ ماشاءاللہ۔ اندھیرے سے اجالے میں آ گئے۔ ماشاءاللہ۔ تیسری بہن؟ میرا نام ڈولی ارورا ہے، میں جلندھر سے رہتی ہوں۔ ڈولی ارورا کدھر سے؟ جلندھر میں۔ جلندھر سے۔ ماشاءاللہ۔ اور کوئی بہن ہے؟ میں کل اسلام قبول کی ہے، مجھے نام چاہیے۔ نام چاہیے؟ آپ کا نام کیا ہے ابھی؟ سنندا۔ سنندا۔ آپ اپنا نام سمیہ رکھ سکتی ہے۔ یہ 5ویں بہن تھی۔ آپ کدھر سے آئے بہن؟ چیمبور سے۔ چیمبور سے 5ویں بہن۔ بہنوں کے شعبے سے 6ٹھی بہن ہے؟ نہیں ہے۔
कुल मिला के 5 बहनें, पहले माइक पे 2, दूसरे माइक पे 2, खवातीन के शोबों से है 5, तो कुल मिला के हो गया 9। आखिरी 5वें माइक पे कोई भी भाई साहब कबूल करना चाहते हैं गैर मुसलमान? जी हाँ। आपका नाम क्या है? जयप्रकाश प्रजापति। जयप्रकाश प्रजापति। आप किधर से? पवई से। पवई से, माशाल्लाह। जयप्रकाश के अलावा और कोई है? नहीं। माशाल्लाह 10 लोग हैं। मैं सब 10 लोगों से 5 भाई 5 बहन, माशाल्लाह 5 भाई और 5 बहनें गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करना चाहते। मैं आपसे पूछता हूं कि आप मानते हैं, यकीन रखते हैं कि खुदा एक है? आप एक साथ सब माइक्रोफोन ऑन कीजिए और जवाब एक साथ दे सकते। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ। सब लोग मानते हैं? जी हाँ। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं। आप बुत परस्ती में मानते हैं? नहीं। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। जी हाँ। आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी दबाव, कोई भी प्रेशर? नहीं। कोई माली दबाव? नहीं। कोई फिजिकल प्रेशर? नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते? जी हाँ। दिमाग से, होशो आवाज से? जी हाँ। क्योंकि इस्लाम में जबरदस्ती कबूल कराना गलत है और कबूल करना भी गलत है। इस्लाम में भी गलत है, इस देश में भी। लेकिन ये देश अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा देश है जो नागरिक को अपने मजहब पे चलने की इजाजत देता है। ये देश हमारा हिंदुस्तान है। इट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रीच, प्रैक्टिस हिज रिलीजन एंड प्रोपेगेट हिज रिलीजन। इसीलिए इस देश में हर नागरिक, हर सिटीजन जो भी मजहब फॉलो करना चाहता है कर सकता है, अमल भी कर सकता है, उसका प्रचार भी कर सकता है। इट इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सारी दुनिया में से बहुत कम मुल्क है, कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच लेकिन मानते नहीं। ये एक चंद मुल्कों में से है जो अपने नागरिक, अपने सिटीजन को गिव द परमिशन टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट हिज रिलीजन। अपने नागरिक को देता है इजाजत, जो मजहब चाहे उसके ऊपर अमल करे, उसके ऊपर प्रैक्टिस करे और उसका प्रचार करे। एक साथ में मैं अरबी में कहूंगा, आप सब लोग उसे दोहरा सकते हैं और उसके बाद मर्द के शोबे से इंशाअल्लाह कुरान मजीद लेने आ सकते, खवात के शोबे से मेरी अहलिया दे सकती। मैं अरबी में कहूंगा, आप दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ, मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और आखिरी पैगंबर है। माशाल्लाह आप सब मुसलमान हो चुके हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ आप सबको इस जिंदगी और आखिरत की जिंदगी में बेहतरीन जिंदगी दे, और दुआ करता हूँ कि आपके जरिए और लोग भी सही दीन पे आए। आपके खानदान वालों के लिए, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए दुआ करता हूँ कि आपके जरिए उन्हें हिदायत मिले। मैं दुआ करता हूँ कि आप अपने खानदान वालों से और अच्छा बर्ताव करो ताकि वो जाने इस्लाम एक अमन का दीन है। भले वो आपसे जुल्म करे फिर भी आप उनसे अच्छा बर्ताव करो, ये आपके लिए फर्ज है। सिर्फ वो चीज़ जो कुरान और हदीस के खिलाफ है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, वो चीज़ मत मानिए। उसके अलावा सारी चीज़ें मानिए और आप साबित करो कि आप और अच्छे इंसान बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनुराधा है और मैं नॉन मुस्लिम हूँ। मुझे एक सवाल पूछना। मेरी जो दीदी थी वो नमाज भी पढ़ती थी और रोज़ा भी रखती थी, लेकिन अभी उनका इंतकाल हो गया है, तो क्या अल्लाह पाक उन्हें माफ़ कर करेंगे? आपने कहा कि आपकी दीदी, आपकी जो बहन थी वो नमाज भी पढ़ती थी, रोज़ा भी रखती थी और मुस्लिम थी वो? नहीं, हिंदू थी। हिंदू थी तो नमाज किस तरीके से पढ़ती? जिस तरीके से इस्लाम में पढ़ना चाहता था या? इस्लाम के लिए पढ़ती थी, पर उसकी शादी नहीं हो पाई और वो इस्लाम कबूल नहीं कर पाए। आपने कहा कि वो नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, लेकिन शहादत नहीं दी थी। हाँ, तो क्या वो जन्नत में जाएंगी? बहन, इस्लाम में पब्लिक में शहादत देना फर्ज नहीं। अगर एक इंसान चाहे मर्द या औरत, अगर उसे ईमान के खुद है, अल्लाह भी माबूद नहीं,
اور وہ مانتا ہے یا مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اس کے لیے کافی ہے مسلم بننا۔ جس طریقے سے ہندوازم میں دھاگا باندھنا، گنگا جل میں ٹی کھانا یا کرسچینٹی میں ہے، اس طرح اسلام میں نہیں۔ وہ خود اور اللہ کے درمیان ہے، اسے لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس کو ڈر ہے کہ لوگ کو پتا چل جائے گا کہ میں مسلم بنی تو اس کو جان کا خطرہ ہے، تو وہ اگر اس چیز کو محفوظ رکھتی ہے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتی، پھر بھی وہ مسلم ہے۔ تو آپ جب جانتے وہ نماز پڑھتی ہے تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان تھی لیکن آپ سے نہیں کہا تھا۔ اگر وہ مانتی تھی کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتی تھی اور نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، تو میرے نزدیک اگر اس کو ایمان تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے، تو انشاءاللہ میرے حساب سے وہ مسلم تھی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ سے نہیں کہی، اگر یہ ایمان نہیں تھا اسے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور بت پرستی کرتی تھی، اس کے ساتھ وہ نماز پڑھتی تھی، تو شرک اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کرے گا۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ میں آپ کی بہن کو جانتا نہیں ہوں لیکن سمجھ سکتا ہوں، میرے حساب سے ہو سکتا ہے کہ پرسنٹیج زیادہ ہے، ممکن زیادہ ہے کہ وہ اللہ میں مانتی تھی، اللہ کے رسول میں مانتی تھی، اور اگر وہ اللہ کے رسول میں مانتی تھی اور ایک اللہ میں مانتی تھی، بت پرستی نہیں کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن کہ آپ ایک اللہ میں مانتی ہے؟ ہاں میں مانتی ہوں۔ ایک خدا میں مانتی ہے؟ مانتی ہوں۔ آپ بت پرستی کرتی ہے؟ نہیں۔ آپ بت پرستی میں نہیں مانتی؟ نہیں مانتی۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں مانتی ہوں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسلم بنے؟ ہاں میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں، میں اپنے دل سے دل سے چاہتی ہے، دماغ سے؟ ہاں۔ کوئی بھی دباؤ نہیں؟ مالی دباؤ نہیں؟ کوئی پریشر نہیں؟ کوئی پریشر نہیں؟ دل سے کرنا چاہتی ہے؟ ہاں۔ آپ بالغ ہے؟ ہاں۔ ماشاءاللہ، اگر آپ دل سے چاہتی ہے تو کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا ہے۔ میں انشاءاللہ عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری پیغمبر ہے۔ ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکی ہے بہن، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کو بہترین زندگی دے اس دنیا میں آخرت میں، اور آپ کو جنت نصیب فرمائے۔ ہو سکتا ہے جنت میں آپ کی بہن سے ملاقات ہو آپ کی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کوئی نام دے دیں۔ نام آپ نے کہا تھا، آپ کا نام پہلے انورادھا تھا؟ جی۔ آپ اپنے آپ کو عائشہ کہہ سکتی ہے۔ عائشہ نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا رضی اللہ عنہ۔ میں کہوں گا کہ لیڈی والنٹیئر سے یا میری اہلیہ سے جو میرے بہاف پہ آپ کو قرآن مجید پیش کرے انشاءاللہ۔ میں درخواست کرتا ہوں میری اہلیہ سے کہ میرے بہاف پہ عائشہ بہن کو قرآن پیش کرے ترجمہ۔ اور ایک بہن کو اسلام قبول کرنا ہے۔ اور ایک کو؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن آپ کا نام کیا ہے؟ پورنیما۔ پورنیما، آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں۔ آپ مانتے ہیں خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ ہاں۔ آپ بت پرستی میں مانتے؟ نہیں مانتے۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں۔ آپ کو کوئی بھی اسلام قبول کرنے پہ زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں۔ کوئی بھی پریشر؟ نہیں۔ کوئی بھی فزیکل پریشر؟ نہیں۔ کوئی بھی مالی دباؤ؟ نہیں۔ آپ اپنے دل سے کرنا چاہتی؟ ہاں۔ آپ کے من سے؟ ہاں۔ آپ کے دماغ سے؟ ہاں۔ انشاءاللہ میں کلمہ پڑھاؤں گا، آپ اس کو دہرا سکتی ہے۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میں شہادت دیتی ہوں
میں شہادت دے دی کہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور بیگندے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکی ہے بہن, اور میں دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی جنت میں ڈالے. اور میرے کو بھی ایک نام آپ نام چاہتے ہیں؟ ہاں. آپ اپنا نام ختیجہ رکھ سکتے ہیں, جو ذہن میں آ رہا ہے. ختیجہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ کا نام تھا رضی اللہ عنہا. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان والوں کو ہدایت دے اور آپ کو بہترین زندگی دے اس دنیا میں اور آخرت میں. اور میں درخواست کروں گا میرے اہلیہ سے کہ بہن ختیجہ کو بھی ایک قرآن مجید کا ترجمہ پیش کرے. اور میں درخواست کرتا ہوں میرے بھائی سے کہ وہ اسٹیج پہ آ سکتے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ لینے کے لیے.